دوستو، تعلیم حاصل کرنا ہر مرد عورت کا بنیادی حق ہے اور اسی مقصد کے لیے تعلیمی ادارے بنائے جاتے ہیں اور دور دراز سے آنے والے طلباء اور طالبات کے لیے ہاسٹلز کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ دوستو، جہاں لڑکوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جنون ہوتا ہے، وہیں لڑکیاں اپنے سے اچھی حالت والی لڑکیوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرتی ہیں اور یہی حسد معاشرے میں نہایت بھیانک برائیوں کو جنم دیتا ہے۔ دوستو، ہر سکول، کالج اور یونیورسٹی میں امیر لوگوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور غریب لوگوں کے بھی۔ جب لڑکی اپنے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی کے پاس مہنگا ترین موبائل دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ یہی موبائل میرے پاس بھی ہو۔ جب وہ ہر روز اپنی سہیلی کو نئے اور مہنگے کپڑے پہنے دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی اسی طرح کے کپڑے پہنے۔ جب وہی لڑکی مہنگے کاسمیٹکس اور پرفیوم اپنی سہیلی کے چہرے پر تھوپے دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو استعمال کرے۔ جب وہ اپنی سہیلی کے بوائے فرینڈ کو اپنی سہیلی کے ساتھ روز یا ہر دوسرے دن میک ڈونلڈ میں برگر کھانے جاتا دیکھتی ہے تو اس کا بھی دل کرتا ہے کہ وہ بھی ہر روز کسی کے ساتھ برگر کھانے جائے، کوئی اس کا بھی ایسے ہی نخرے اٹھانے والا دوست ہو۔ دوستو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب جسم فروشی کی سوچ انسان کے دماغ میں آ جاتی ہے، اور کمال منافقت یہ ہے کہ نہ لڑکی اسے جسم فروشی ماننے کو تیار ہوتی ہے اور نہ لڑکا سمجھتا ہے کہ وہ جسم خرید رہا ہے، بلکہ دونوں اسے پیار اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا نام دیتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتانے کی شاید ضرورت نہیں کہ ایک ہی لڑکی یا لڑکے کے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ اکثر بدلتے بھی رہتے ہیں۔ غریب لڑکی چاہے گی کہ اس کا بوائے فرینڈ گاڑی والا ہو اور کھانا پینا، گھومنا پھرنا، مہنگے تحفے دینا معمول کی بات ہو۔ دوستو، ویسے بھی ہر گھر میں ڈش یا کیبل ٹی وی موجود ہے، جس کی وجہ سے فحاشی کی تعلیم لڑکے اور لڑکی دونوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ پہلی ملاقات میں نہ صحیح، دوسری، تیسری یا چوتھی ملاقات میں بات فحاشی کی طرف آ ہی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں لڑکی چاہے گی کہ بس اب لڑکا میرا رشتہ مانگے اور شادی ہو جائے، جبکہ لڑکے کی وہ پہلی شکار نہیں ہوتی، اسے اور بھی شکار کرنے ہوتے ہیں، اور شادی اپنے والدین کی مرضی سے یا خود سے اچھے اور پیسے والے گھر میں کرنی ہوتی ہے۔ لڑکی کی عزت جا چکی ہوتی ہے اور شادی کی طرف نہ جانے کی صورت میں بریک اپ ہو جاتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تمام سہولیات بھی چلی جاتی ہیں جن کی اب وہ عادی ہو چکی ہے، کیونکہ چیزوں کی طلب شاید کم ہو سکتی ہو، لیکن جسم کی طلب ایسی طلب ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے ایک اور بوائے فرینڈ کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ایک اور، پھر ایک اور۔ شادی کی عمر تک پہنچتے پہنچتے اسے خود بھی یاد نہیں ہوتا کہ کتنے مار کے سر ہو چکے ہیں۔ دوستو، یہ جسم فروشی کی ایک نئی اور ماڈرن قسم ہے جس میں دونوں پارٹیاں اسے محبت اور فن کا نام دیتے ہوئے جسم فروشی ماننے کو تیار نہیں۔ ایک طوائف اگر اپنا جسم بیچ کے اپنے بچوں کے لیے روٹی خریدے تو وہ جسم فروشی ہوئی، اور ایک سٹوڈنٹ اگر آئے روز اپنا پارٹنر بدلے، روز پیسے لے، ایزی لوڈ مانگے، موبائل گفٹ میں لے، لباس لے، پرفیوم لے، تو یہ جسم فروشی نہیں۔ ایسا کیوں؟ یہ دوہرا معیار صرف ہمارے معاشرے میں ہی کیوں ہے؟ میں یہاں مرد ذات کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا، صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضور تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ مرضی کے خلاف تو بیوی کے ساتھ ملاپ کرنا بھی کافی ہمت والا کام ہے، اور کسی کی مرضی کے خلاف ملاپ کرنا تو میری نظر میں بہت ہی مشکل سے ہو پاتا ہے، اور ایسے کیس بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ باقی تمام کیسز میں زیادہ تر مرضی دونوں طرف سے شامل ہوتی ہے، لیکن یہاں مرد اپنی خباثت چھپانے میں ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے تو اپنے دوستوں کو بھی اس سیکس کی پوری روداد سنانی ہوتی ہے، مرچ مسالہ لگا کے اپنی مردانگی اپنے دوستوں پر ثابت کرنا ہوتی ہے، اور پھر اپنی مردانگی دکھانے کے لیے وہ اس سے بھی گھٹیا حرکات کا مرتکب ہوتا ہے، وہ یہ کہ چلو بھائی مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ ایک بار لڑکی اگر کسی لڑکے کے ساتھ لیٹ گئی، بس پھر وہ بے بس ہے، پھر اسے ہر بار بلانے پر بھی جانا ہوتا ہے، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں لڑکے کی طرف سے بنائی گئی فلم اور ننگی تصویریں بھی افشا ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور پھر جب لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ اس شکار کو مل بانٹ کے کھاتا ہے تو لڑکی کی حالت غیر ہو جانے پر معاملہ ہسپتال تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر پولیس تک۔ اب دونوں آفیشلز کو پیسے درکار ہوتے ہیں، ایسی صورت میں یہ کیس بن جاتا ہے۔
اب لڑکی اگر اپنی مرضی سے کیے گئے اس فعل کو قبول کرے تو اس کی شامت، اسی لیے لڑکی کے پاس ایک ہی حل رہ جاتا ہے کہ بڑی آسانی سے کہہ دے کہ میرے ساتھ زبردستی کی گئی ہے، اس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ دوستو، ایسی تمام وارداتیں اسکول، کالج اور یونیورسٹی ٹائمنگ میں ہی ہوتی ہیں، اور گھر بیٹھے والدین کو کانوں کان خبر تک نہیں ہوتی کہ باہر کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، اور نہ ہی یہ جاننے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ لڑکی کے پاس ہر چیز کی فراوانی کیسے ہو گئی۔ روز 50 روپے خرچہ لے جانے والی لڑکی کے پاس مہنگے موبائل، کپڑے، پرفیوم کہاں سے آ گئے، یہ سوچنے کی کوئی زحمت نہیں کرتا۔ دوستو، اب فیصلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ نے خود بتانا ہے کہ کس کا قصور زیادہ ہے۔ ان تمام حالات میں کون زیادہ قصوروار ہے، لڑکا یا لڑکی، یا پھر وہ والدین جو اپنی اولاد کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں؟ دوستو، اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کرنا۔ شکریہ۔